السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور بالآخر سینٹ میں وفاقی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کر دیا اور اس کے اندر جو ہے کچھ 22 نکات ہیں اور 5 ایسی ترامیم بھی ہیں جو جے یو آئی نے ریکمینڈ کی ہیں، اور وہ شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل اور سود سے متعلق جو شرعی عدالت کے فیصلے تھے ان کے نفاذ سے متعلق ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم ترین 3-4 چیزیں ہیں، اس میں ایک تو اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد پاکستان میں سینئر ترین جو جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، یعنی کہ اس وقت جو جسٹس منصور علی شاہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کے اصول کو چینج کیا گیا ہے کہ اب وہ 3 کا پینل ہوگا، سینئر ترین جو 3 ججز ہیں، اور ان میں سے ایک جج کا انتخاب جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی جو 12 رکنی ہوگی، 8 ممبرز نیشنل اسمبلی سے، 4 سینٹ سے ہوں گے، اور ان میں سے جو 8 ارکان جس ایک جج کے حق میں ووٹ دیں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بدل دیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ جو وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے بات شروع ہوئی تھی، اور اب جو ہے کہ آئینی بینچ ہوں گے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی، اور سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ ہوگا اس کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو پہلے 9 رکنی ہوتا تھا، اس میں چیف جسٹس اور سینئر موسٹ 4 ججز سپریم کورٹ کے، ایک ریٹائرڈ جج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مقرر کریں گے، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ۔ اس کے علاوہ اب 4 مزید ارکان 2 سینٹ سے اور 2 نیشنل اسمبلی سے لیے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ اب 13 رکنی کمیشن ہوگا۔ یہ ٹائم ٹو ٹائم بینچ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے اس پر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں 5 ججز جو ہیں وہ کون سے ہونے ہیں، اور ہر کیس ٹو کیس یہ الگ سے فیصلے کیا کریں گے۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدلیہ کے اندر مداخلت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ترامیم ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمیں شعیب شاہین صاحب جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، سیاست بھی، الیکشن بھی لڑا۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ جو یہ ترامیم آ گئی ہیں، ایک تو پہلا نقطہ نظر تو علی ظفر صاحب نے بھی فلور کے اوپر پی ٹی آئی کا اپنا بتا دیا کہ کیوں پی ٹی آئی جو ہے کہ اس پروسیس میں شریک رہی، پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس میں بھی شریک رہی، لیکن اب ووٹنگ پروسیس اور اس سارے سے جو الگ ہو گئے، انہوں نے 2-3 بڑی ریزنز بھی بتائی ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان ترامیم کو بطور وکیل آپ جب دیکھتے ہیں تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے ایک توازن قائم ہوگا، اور جو بات کی جا رہی تھی لاء منسٹر صاحب کی طرف سے جی کہ چیف جسٹس صاحبان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے رہے، 184 کا 199 کا بھی ہائی کورٹ کے اندر، تو اس سے ایک توازن قائم ہو رہا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ توازن مزید خراب ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو بیسک چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ اللیجیٹیمیٹ اسمبلی ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی ترمیم پاس کر سکے، اس طرح آئینی ترمیم۔ نمبر 2، نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا، لہٰذا اس نیشنل اسمبلی کے پاس کوئی بھی آئینی ترمیم کا حق حاصل نہیں ہے۔ 23 نشستیں خالی ہیں ابھی وہاں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ آنے کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سینٹ کی ابھی انکمپلیٹ ہے کیونکہ کے پی کا الیکشن ابھی تک نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ 3 مین وجوہات ہیں۔ اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کی بچی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی سینیٹر کو، کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو اغوا کر کے، تشدد کر کے یا لالچ دے کر اگر ان کو لایا جائے تو یہ کیا آئینی ترمیم ہوگی؟ اس کے اوپر زبردستی کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق کا سودا کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے ہی ممکن نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ مجھے بتا دیں کہ اگر بینچ ہی انہوں نے بنانا ہے تو پھر فیصلے بھی یہ خود کر لیں۔ یہ بدماشی ہے، یہ بےایمانی ہے، اور یہ چونکہ الیکشن فراڈ اور الیکشن کی جو کرپٹ پریکٹسز انہوں نے کیا اس کو بچانا ہے، اپنے منی لانڈرنگ کے پیسوں کو بچانا ہے، اپنی ساری بےایمانیوں کے لیے ان کو کینگرو کورٹس چاہیے اپنی مرضی کے، تاکہ جج چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا بنائیں۔ اور پھر اس کے اندر بےایمانی دیکھیں نا کیا لکھا ہے اس کے اندر، وہ یہ لکھا ہے کہ جناب اگر کوئی فرض کرو تیسرے والے کو بنائیں اور اگر وہ انکار کر دے تو جو نیکسٹ سینئر ہوگا اس کو ہم لے کر آئیں گے۔ اچھا، اگر 3 میں سے آپ نے بنانا ہے، فرض کرو آپ نے پہلے کو بنا دیا، تیسرے کو بنایا، وہ کہتا ہے جی میں نہیں بننا چاہتا، تو آپ دوسرے کو آپ اٹھائیں، اگر دوسرا کہتا ہے میں نہیں بننا چاہتا پہلے کو لیں۔ وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے 2 کو بنانا نہیں چاہتے۔ بےایمانی آپ ان کو دیکھیں، ان کی بےایمانی یہ ہے کہ جناب جو 3 میں سے جو انکار کرے گا، جو نیکسٹ سینئر ہوگا ہم اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے انڈیکیشن بتا دی ہے کہ ہم نے تیسرے کو اٹھانا ہے، اگر تیسرے نے انکار کر دیا ہم چوتھے کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہر حال میں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ کینگرو کورٹس بنانے کے مترادف ہے۔
یہ کسی صورت بیلنس پیدا کرنے کے مترادف نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں سارا جوڈیشل کمیشن، اپنے ہاتھ میں پارلیمانی کمیٹی، اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھ کے یہ تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بیلنس پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ سوائے بےایمانی کے، دھوکے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کو آئینی ترمیم نہ کہیں، اس کو آرمی ترمیم کہیں. جی اچھا، اس میں ایک بتا دیں کہ یہ جو 3 کا آپ نے تذکرہ کر دیا کہ ابھی ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جب لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تقرری تھی، وہاں پر بھی انہوں نے 3 کے پینل بنائے تھے، اور اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ میں بھی 3 کے نام آئے، اور پھر سندھ میں تو سینئر موسٹ کو ہی غالباً اڈاپٹ کر لیا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پر بھی 2 کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پہ جسٹس نیلم صاحبہ تھیں، ان کو بھی چیف جسٹس بنایا گیا. یہ ایک ان پرنسپل یہ اصول ٹھیک ہے؟ اب چلیں 4 پہ نہ جائیں، پہلے 3 میں سے ہی کسی ایک کو کر لیں. ان پرنسپل ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذرا زیادہ شفافیت، یا اس سے جہاں پہ سینیئرٹی کے ساتھ میرٹ، اہلیت، قابلیت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ نہیں سر، میں اس کو اس لیے درست نہیں سمجھتا کہ دیکھیں ہم نے 76 سال لگا کے ایک سینیئرٹی کے پرنسپل کو ڈٹرمن کیا، ڈیفائن کیا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ نے چیف جسٹس بنانے کا اختیار ہی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں یا پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں دے دیا تو بیچ میں جو کمیشن تو نکل گیا. ہاں، جوڈیشل کمیشن جو اس وقت اسٹیبلش ہوا ہے وہ جب ہائی کورٹ کے ججز کے لیے یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ ہوگا، لیکن 99% وہ سینیئرٹی کا پرنسپل ہی چلتا ہے، اور ہم اس میں بھی سینیئرٹی کے پرنسپل کے قائل ہیں کہ سینیئرٹی اس لیے کہ آپ نے ججز کو پھر لالچ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے آئیں، وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں اور اپنی لابینگ کریں اور اپنے آپ کو چیف جسٹس بنوائیں. دیٹ از دی ایکچوئل کاز کہ جس کی وجہ سے اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خرابیوں سے بچنے کے لیے ہم نے ان پرنسپل، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سے نیکسٹ چیف جسٹس، اور سبھی کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کی اتنی ایج ہے، 65 پہ ریٹائر ہو جائے گا. کوئی 1 مہینے کے لیے بنے یا 1 سال کے لیے بنے یا 2 سال کے لیے بنے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اگر آپ نے سینیئرٹی پرنسپل کو 1 دفعہ وائلیٹ کر دیا، یا 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ وائلیٹ کر دیا، یا پہلی دفعہ وائلیٹ کر دیا، تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. یہ بےایمانی کا یا یہ ناانصافی کی بنیادیں قائم کرے گا. پھر ہر بندہ اس دوڑ میں رہے گا کہ ان کی گورنمنٹ کے حق میں فیصلے کریں تاکہ ان کے لیے موقع مل جائے چیف جسٹس بننے کا. کیونکہ آپ نے ایک لالچ بھی دے دی، ایک ڈر خوف بھی پیدا کر دیا کہ جو جج انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گا تو وہ ان کی نگاہ میں اچھا جج تصور نہیں ہوگا. منصور شاہ کا قصور کیا ہے؟ اس نے یہ مخصوص رشتوں والا فیصلہ دے دیا 12 جولائی کو. اس سے پہلے تو یہی منصور شاہ ان کی آنکھ کا تارا تھا، وہ ان سے اچھا جج کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہترین، ایک انٹلیکچولی یہ پوری دنیا میں بڑے اور بہترین ججز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن آپ ایک کمپیٹنٹ جج کو ہٹا کے صرف اس لیے اس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، اور اس کی جگہ پہ ایسا جج لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، جو ان کی نظر میں کہ کمزور جج ہوگا یا ان کے حق میں فیصلہ کرے گا. دیٹ از رانگ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان حرکتوں سے اور ان چیزوں سے ادارہ نقصان میں جائے گا، نظام انصاف کو نقصان ہوگا، اور یہ انصاف کے نظام پہ حملہ ہوگا. یہ جو مدت کر رہے ہیں کہ 3 سال ہوگی یا 65 سال ریٹائرمنٹ عمر ہوگی، جو بھی پہلے ہو گیا، یہ غالباً جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس وقت بھی شروع میں شاید ایسا ہی تھا، پھر بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا تھا کہ 3 سال یا 65 سال میں سے 2 بھی پہلے ہو گیا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اصول ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل یہ بھی غلط ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جج، چیف جسٹس کے پاس کیا پاور ہوتی ہے سوائے اس کے کوئی ایک ایڈمنسٹریٹو پاورز رکھتا ہے. تو آپ چیف جسٹس کو بٹھا کے قاضی فائزہ جیسے ناانصافی کرنے والے ججز کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں، اور ان کو 3 سال کے لیے مسلط بھی پھر ساتھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی بےایمانیوں کو پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور پیچھے سے آنے والے جو ججز ہیں وہ بیچ میں سے ریٹائر ہو جائیں. یہ ان کا ٹوٹل مقصد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جس کا جو رائٹ بنتا ہے، جس کی جتنی ایج ہے، اسی حساب سے ایک سسٹم چلنا چاہیے. آپ اداروں کو مضبوط کریں نہ کہ شخصیات کو. یہ ٹائم فکس کرنے کا مطلب شخصیات کو مضبوط کرنا ہے. آپ اداروں کو مضبوط کریں گے تو جو جوڈیشری مضبوط ہوگی، وہ جو اپنے ٹائم پہ 65 ایئرس تک پہنچے گا وہ اپنا ٹائم گزارے گا اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا. اس حساب سے تو کسی کو بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ملنے. اگر منصور شاہ آتا ہے تو 3 سال بعد ویسے ریٹائر ہو جائے گا. لیکن انہوں نے جسٹس اعجاز صاحب، اگر اعجاز الحسن صاحب اگر ریزائن نہ کرتے تو 1 سال کے لیے انہوں نے بننا تھا، 2 سال کے لیے منصور شاہ نے بننا تھا، اس کے بعد ہر ایک کا 1 سال ہے. تو جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے بہت سارے ججز کا حق مارا جائے گا.
بہت سارے ججز کو سپر سیڈ ہونا پڑے گا، بہت سارے ججز چیف جسٹس بنے بغیر ریٹائر ہو جائیں گے. یہ ساری خرابی ہے، یہ خرابی کی بنیاد ان کی بدنیتی ہے، بندوں کو اٹھایا جانا. مجھے بتا دیں 25 سے پہلے یہ چینج کرنا کیوں ضروری ہے، مجھے بتائیں. نیا چیف جسٹس ہے، ان کو آنے دیں. اس کے بعد جب بھی کچھ آئینی ترمیم اس طرح ہوتی ہے کہ ابھی تک کسی کے پاس مسودہ نہیں ہے، 10 منٹ کے اندر، گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، جس طرح وہ پولیس والے لائے ہیں ابھی مینگل صاحب کے سینیٹرز کو 2 کو، اور جس طرح باقی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. آپ کے سامنے مینگل صاحب چیخ چلا رہے ہیں، اور وہ جس طرح پولیس کی کسٹڈی میں آ رہے ہیں بندے، وہ ایک بیمار آدمی ہے، ایک خاتون ہے، اور جس طرح پولیس ان کو پروٹیکٹ کر کے لا رہی ہے، یا پروٹیکٹ کر کے یا اغوا کر کے لا رہی ہے. اس طریقے سے کبھی آئینی ترامیم ہوا کرتی ہیں؟ یہ سوائے بدماشی کے یا مارشل لائی حرکتوں کے اور کچھ بھی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ دنیا کے کسی اور خطے میں، کسی اور ملک میں ایسی پریکٹس ہے کہ جہاں پہ بینچز کی تشکیل جو ہے کہ وہ ججز کے ساتھ جو ہے کہ وہ اٹارنی جنرل یا لا منسٹر یا پارلیمنٹیرین مل کر جو ہے کہ ججز کے بینچز کی تشکیل کا کام جو ہے وہ کریں گے؟ کہیں اور ایسی پریکٹس کوئی اگزامپل ملتی ہے آپ کو؟ لیکن پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. پوری دنیا میں فارم 47 کا بھی کوئی نظام نہیں ہے کہ جو 1-1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر کے یہاں ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے کٹ پتلیوں کو. اتنا برا نظام مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو مودی کی پارٹی کے لوگ تھے وہ ہار گئے الیکشن. اگر وہاں اسٹیبلشمنٹ اتنی اپنے آپ کو نیکڈ کر چکی ہے، اتنا ایکسپوز کر چکی ہے، اور ان بےمانوں کو مسلط کرنے کے بعد ان کٹپتلیوں کی جس کے پاس یہ آئین یہ ترمیم کریں گے جو ہارے ہوئے ہیں. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، طارق فضل یہاں سے 1 لاکھ سے 1,05,000 میں نے رپورٹ لیے ہیں، جو آدھے ووٹ بھی نہیں لے پایا اس کو اٹھا کر کے نیشنل اسمبلی میں چیف ویپ بنا دیا. وہ اب ترمیمیں کرائے گا. وہ ان کٹپتلیوں کو، ان بےمانوں کو جن کو جیل میں ہونا چاہیے، وہ اٹھا کر کے ملک کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کرنے لگے ہیں. ان بےمانوں سے، ان کٹپتلیوں کو جنہوں نے مسلط کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، وہ ایک آنکھ کے اشارے پہ، ان کے ایک آنکھ کے اشارے پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا شعیب صاحب یہ بتائیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری بار ایسوسی ایشن یا لیگل فرٹرنیٹی بڑی متحرک کردار ادا کرتی رہی ہے. ماضی کے اندر بھی بے شمار ایسے مواقع ہوئے جب بھی کسی طالع آزما نے یا کسی اور نے بھی عدلیہ کے اوپر اٹیک یا کوئی ایسا کام کرنا چاہا تو وکلا ہراول دستہ رہے تھے. اس ساری صورتحال میں تو ہمیں آپ کی چاروں صوبائی ہائی کورٹس میں بھی، بار میں بھی کچھ نہ کچھ تو تحرک نظر آیا، لیکن اس انداز کے اندر ایک تحریک نظر نہیں آئی جو ہمیں جب افتخار چودھری صاحب کے خلاف ایکشن ہوا، یا ویسے کبھی کبھی جب بھی ہوتا ہے جب ایمرجنسی لگ جائے یا پی سی او کے تحت ججوں کو حلف لینے کی بات کی جا رہی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وکلا جو ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی تحریک پیدا کریں گے، یا اسٹیٹمنٹ یا کافی یا بیانات کافی ہیں؟ خالد صاحب، ہمارے ہاں بھی ہمیشہ میر جعفر، میر صادق تو رہے ہیں نا، کب نہیں رہے؟ میر جعفروں اور میر صادقوں کی ہمارے ہاں بھی بھرمار ہے، لیکن الحمدللہ میجورٹی آف دی لیگل فرٹرنیٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اس پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہ سینیئرٹی پرنسپل کمپرومائز ہوگا، نہ ہم ان کٹپتلیوں کو یہ منمانی کرنے دیں گے. اور جس طرح نظام انصاف پہ یہ حملہ آور ہیں کہ ایک تحریک چلے گی انشاءاللہ، اور ساری بار اسٹیشنیں، بار کونسل جو ہیں ان کے خلاف کھڑی ہے، سوائے چند کالی بھیڑوں کے یا چند میر جعفر، میر صادق کی. یہ تحریک کب شروع ہو سکتی ہے؟ کچھ شنود آ رہی تھی کہ شاید پیر منگل کو یا کچھ اسی ہفتے. انشاءاللہ تحریک شروع ہو گئی ہے، تحریک شروع ہو گئی ہے. اللہ کے حکم سے یہ نہیں ٹھہر پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی اسی طرح کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر سے، وہ آج اس دنیا میں بھی نہیں رہے. اس وقت بھی کچھ کالی بھیڑیں، اس وقت بھی پی سی یو کا اوت لے کے چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کے. آج بھی اسی طرح کے وہی چہرے سامنے آ کر کے یہ گندا کھیل کھیل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بے نقاب ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں انصاف کے راستے پہ گامزن ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تحریک کے حوالے سے بھی ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس میں جو پٹیشن یا اس کو چیلنج بھی آپ کی پارٹی یا ہائی کورٹ بار یا آپ کی وکلا جو فورم جوائنٹ ایکشن کچھ کمیٹی بنا کر اس ترامیم کو چیلنج بھی کریں گے، یا صرف عوامی تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں، ہر وہ لیگل اور جو سڑکوں پہ آنے والا طریقہ کار ہے، جو لافل طریقہ ہے ہمارا، وہ ہر ایک اڈاپٹ کریں گے.
بالکل اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو بیسک سٹرکچر کے خلاف ہو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہو, وہ سسٹین نہیں کر پائے گی اور وہ سیٹسفائیڈ ہوگی انشاءاللہ. چلے, بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی تھے, اور وہ کچھ پولیٹیکل حوالے سے بھی اور کچھ کانسٹیٹیوشنل حوالے سے بھی بات چیت کرتے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق رکن اسمبلی اخندزادہ چھٹان صاحب ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے. آئینی ترمیم کا بل جو ہے کہ وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا, آج رات کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے, اس پہ بھی پیش کر دیا جائے گا. اور اخندزادہ چھٹان صاحب, اس میں دو لوگوں کی بڑی محنت ہے. ایک جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اس میں میٹنگز کی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, آپ کی جماعت کے ساتھ بھی, حکومتی جماعت کے ساتھ بھی, اور کہیں نہ کہیں بہت سے نکات کے اوپر جو ہے کہ وہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا. اور ایک بلاول بھٹو صاحب نے فرام ڈے فرسٹ جو ہے کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ میثاق جمہوریت اور اس سے سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلے ہیں. ابھی جو ترامیم یہ پیش کی گئی ہیں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں شاید یہ عدالتی اختیارات کے اندر مداخلت ہوگی, پارلیمان جو ہے کہ اگر بینچز کی تشکیل دے گا تو اس سے شاید اچھا تاثر نہیں بنے گا, تو آپ مجموعی طور کے اوپر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی یہ جو ہم اصلاحات لا رہی ہیں, یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. یہ میثاق جمہوریت میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا اس پہ سگنیچر ہے. یہ 18ویں ترمیم میں ہم نے اس کو نافذ کرنے کا کوشش کیا تھا. ہمارے جو منشور ہے, انتخابی منشور ہے, اس میں بھی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا, کیونکہ ہمارا جو جوڈیشر کا نظام ہے وہ کوئی بہترین نظام نہیں ہے. ریٹنگ کے حساب سے ہم دنیا کے 138ویں نمبر پہ ہم ہیں. یہاں پہ 22 لاکھ کیسز جو ہیں وہ جوڈیشری میں پڑے ہیں. یہاں پہ 16 لاکھ کیسز ہائی کورٹوں میں پڑے ہیں. 60,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہیں. لوگوں کو پھانسی لگ جاتی ہے اور 5-6 سال بعد فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو بری کر دیا, یہ بھی گناہ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 50 سال بعد انصاف ملا. تو ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو انصاف ملے اور عدالت ہمارے آئین کا تحفظ کرے. ایسے نہیں ہو کہ ہم یہاں پہ دوبارہ آئین کو لکھے, کیونکہ آئین بنانا یہ اسمبلی کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو ہم یہ کرنا چاہتے تھے, اور میں آپ کو بہت ذمہ داری سے, میں آپ کو بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پہلے سے جو ہے نمبرز پوری تھے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب چاہتے تھے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو, یہ اناپوز ہو. جس طرح ہم نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جے یو آئی نے مشترکہ کوششوں سے 73 کا آئین بنایا تھا اناپوز, جس طریقے سے ہم نے 18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم کیا تھا, اس طریقے سے یہ بھی ہو. کیونکہ آئین جو ہے ان کی 3 ذمہ داری ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ صوبوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان وسائل کا تقسیم منصفانہ طریقے سے کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ قوم کو متحد رکھتے ہیں. تو آئین کے لیے ہمیشہ سے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ اناپوز ہوں. تو اس وجہ سے یہ لیٹ ہوا. ہم نے اپنا بنایا, مولانا صاحب نے اپنا مسودہ بنایا, پھر ہم نے ایک متفقہ مسودہ بنایا. اچھا چٹان صاحب, لیکن آپ کی کوشش تھی, اب بھی ماسوائے پی ٹی آئی کے باقی تو کنسنسس آلموسٹ بنا ہی ہے,
لیکن ایسے حالات میں کنسنسس کیسے بن سکتا ہے کہ جو دیکھیں نا اختر مینگل صاحب جو مسلسل بیرون ملک سے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے، ان کے سینیٹر صاحبہ جو ہے وہ سینٹ میں کھڑی ہو کے ابدیدہ ہو گئی وہ جب بات کر رہی تھیں، اور پھر جس طرح سے ہوسٹیج بنایا گیا. اب چلیں پی ٹی آئی الزام شاید لگا رہی ہو کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ان کے کافی مسائل چل رہے ہیں پچھلے 1-2 سال سے. اب مینگل صاحب کا یہ کہنا اور ان کے سینیٹرز کا ابدیدہ ہو جانا اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جی کہ ہمیں زبردستی یا بچوں کے ساتھ یہ کر کے، تو ایسے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا آئین کو اس ماحول کے اندر تبدیل کیا جانا چاہیے؟ یہ تو ول آف دا پیپل ہوتا ہے کہ اس کے تحت آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں، میں نے 18ویں ترمیم میں بھی حصہ لیا ہے، آج بھی میرا سگنیچر میں پاٹا کی طرف سے نمائندہ تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی سے زبردستی سے ووٹ لے سکتا ہے یا کوئی کسی کو زبردستی خرید سکتا ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے کہ لوگوں کو اٹھایا ہے. اگر لوگوں کو ہم نے اٹھایا ہے تو پھر اس کو اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے نہیں لائیں گے. تو یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی. آپ پی ٹی آئی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا 39 صفحہ آپ پڑھ لیں. انہوں نے یہ جو ترامیم ہم لا رہے ہیں یہ خود ان کے منشور میں موجود ہے. پی ٹی آئی نے خود کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ بنایا ہے اس میں ہمارا مشاورت شامل ہے اور ہم نے متفقہ طور پہ بنایا ہے اور ہم اس پہ ایگری ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا یہ خواہش پورا نہیں ہوا چیئرمین بلاول صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ یہ کنسنسس سے ہو. ہم نے بھرپور کوشش کیا، لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے، میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا نہیں ہے، میں تو بات کروں گا تو ڈی جی آئی سے کروں گا، میں تو بات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا، تو پھر کیا کر سکتے ہیں بندہ؟ لیکن کل تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو پیغام بھیجا نا، وہ کل جو انہوں نے پیغام بھیجا نا مولانا صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کوششوں کو، یہ مثبت کوششیں ہیں آپ کی اور ہم اس عمل میں شریک رہیں گے. آج لیگل ٹیم نے کچھ چیزیں مجھے بتائی ہیں، میں مزید جو ہے کہ اپنی جو پارلیمانی ٹیم ہے جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب کا، نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا اور پھر چیف منسٹر کے پی کو، ان سے مل کر ان سے مشورہ کر کے پھر حتمی تجاویز جو ہے کہ وہ آپ کو دیں گے. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ کل تک ہمیں اگر ٹائم دے تو ہم حتمی تجویز بھی لا سکتے ہیں. ایک تو ہمارے بندے جو بقول ان کے کہ جو اغوا ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں، سامنے لے آئیں، اور دوسرا جو ہے کہ ہمیں کل ملاقات کرنے دیں، پھر ہم اس میں فائنل ان پٹ دے دیں گے، ہم بھی شامل ہو جائیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ کوئی اغوا نہیں ہوا ہے. جو نام آ رہی ہیں کہ رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں میرے علاقے کا جو ایم این اے ہے مبارک زیب خان، اس کا بھی نام آ رہا ہے. وہ تو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ہے چٹان صاحب، وہ تو پی ٹی آئی ہے، ایسا اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے بھی آزاد نا، وہ تو ان کا پابند بھی نہیں ہے، چاہے مرضی جہاں ووٹ دے وہ نہیں. وہ آپ کل اس کا تصویر اٹھائے، وہ ہر جلسے میں ہوتا ہے. ہاں تصویر ضرور رکھتا ہے لیکن ہے وہ آزاد. ابھی عمران خان کا تصویر اٹھا کے، عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے اور ہر وقت پی ٹی آئی کا مفلر پہن کے، تو اگر وہ ووٹ دے رہے تو یہاں پہ اس کا گھر ہے، نہ کسی نے اس کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، نہ کسی نے اغوا کیا ہے. اگر وہ ووٹ دے رہے تو اپنے مرضی سے دے گا. ان کو ووٹ ملا تھا اپنے بھائی کی شہادت پہ، تو اپنے بھائی کی شہادت کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ووٹ دے گا، کیونکہ یہ عوام کے مفاد میں ہے. یہ سب کچھ یہ کوئی اپنے آپ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. تو نہ کسی نے کسی کو اغوا کیا ہے. جہاں تک کل جو لوگ آ گئے تھے عمران خان صاحب سے مل کر جو بیانات دے رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے. ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے 45 منٹ بات ہوئی ہیں. اس میں کچھ ٹائم تو انہوں نے آپ نے بتایا کہ اخبار نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے، میرے پاس وہ سہولت نہیں ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کو باقاعدہ کلاس لیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو شنگھائی تعاون کانفرنس تھا اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا. اور میں آپ لوگوں کو جو ہدایات دے رہا ہوں آپ لوگ وہ کر نہیں سکتے ہیں. آپ لوگوں کا ہر احتجاج جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. وہاں پہ تو نہ مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہوا ہے اور وہاں پہ نہ اصلاحات کا ذکر ہوا ہے. اور ورنہ رات کو جو مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین بلاول صاحب کا پریس کانفرنس ہوا
تو اس میں یہی ہوا کہ کل یہ لوگ جا کے پھر میرے عمران خان صاحب سے اور آ کے بتائے تو آج ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو خواہش تھا۔ اچھا، ایک اور جو آپ کے ناقدین ہیں نا، جو آپ کے مخالفین جو ایک تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سی او ڈی کی بانی کہہ لیں، محترم بے نظیر بھٹو کی بیسیکلی یہ سوچ تھی، اور پھر یہ نواز شریف صاحب اور مل کے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا تھا، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا ایک دوسرے کا۔ اب یہ جو اگر جس کو ضمیر کی آواز کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ میں اگر ووٹ آپ کے نام سے لوں اور پھر آپ کو دھوکہ دے دوں تو وہ مینڈیٹ کی تو نفی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میثاق جمہوریت کی نفی ہے کہ آپ اگر ادھر ادھر سے ووٹ پکڑ کے اگر یہ کریں گے تو؟ دیکھیے جی، نفی تو یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے گوہر خان، انہوں نے کہہ دیا کہ 7 لوگ حکومت کے ایسے ہیں جو وہ ضمیر پہ ووٹ دیں گے، وہ اس بل کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو جب ہمارا بندہ ووٹ نہیں دیتا ہے تو وہ ضمیر پہ ہو جاتا ہے، جب ان کا بندہ نہیں دیتا ہے تو وہ اغوا پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان لوگوں کا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو جلدی انصاف ملے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے ججوں کے انتخاب کا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جگہ میرٹ پہ ججز صاحبان آئے، اس کے بارے میں شارٹ لسٹنگ کیا جائے کہ یہ وکیل تھا تو کس طریقے سے انہوں نے کیسز لڑے ہیں، جب یہ جج لگا تو کس طریقے سے فیصلے دیے ہیں، اور اس کے اساسی کتنے ہیں۔ تو یہ سارا سب کچھ یہ سینئر 3 موسٹ کے حق میں بھی میں نہیں ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس میں شارٹ لسٹنگ کیا جائے، جو سب سے بہترین ہے اس کو لگا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں سینئر 3 بھی نہیں ہونے چاہیے، اسے جونیئر لے لیں ہم کوئی آ گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سینئر 3 بھی نہیں بلکہ 4تھا 5واں یا 10واں 8واں ہو تو اس کو بھی لیا جا سکے اگر اچھا ہے تو؟ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے صحیح کہ عمر یہ کوئی معیار نہیں ہے، جس کا عمر زیادہ ہے تو یہ زیادہ لائق اور قابل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہیں جن کا اہلیت یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج لگ گیا ہے، وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ شارٹ لسٹنگ میں اس کو بھی لایا جائے، جو سب سے بہترین ہوگا، جس کا ریکارڈ سب سے بہترین ہوگا، اس کو بنایا جا سکتا ہے، کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوگا، اس کو لگایا جائے۔ چلو، بہت شکریہ، بہت شکریہ خودزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ان کا نقطہ جو ہے کہ آپ نے سنا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، آپ نے پولیٹیکل پرسپیکٹو سنا جو پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کا ہم ذرا لیگل کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ سید امجد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان بار کونسل کے سینئر ممبر ہیں اور بڑے سینئر قانوندان ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں 3-4 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں، ہم ون بائی ون اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کیا گیا کہ سینئر 3 جو جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس اب نہیں بلکہ بن سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اب ایڈ ہو گیا، پینل ہو جائے گا کہ 3 ججز ہوں گے، ان میں سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی 12 رکنی کمیٹی کے جناب یہ کون ہوں گے۔ ہم نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے یا وہاب الخیری وہ الجہاد ٹرسٹ کیس تھا اس میں بھی اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی تمام متفقہ طور کے اوپر کہا گیا تھا جو سینئر 3 ہوں گے تاکہ یہ بیرونی مداخلت ختم ہو جائے وہ چیف جسٹس خود بخود بن جائیں گے، لیکن اب اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو منطق کیا سمجھ آتی ہے؟ ہوا کہ ہم اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے رولز کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بار کونسل بھی پارٹی ہوتی ہے، ہمارا اس پہ مشاورت ہو رہی تھی، تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ فارمولہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا بناتے ہیں کہ سینئر جو موسٹ ہوں 2-3 ان میں سے ہم سینئرٹی کم
सूटेबिलिटी पर किसी को चीफ जस्टिस बनाएं, और इसी पर ही मंसूर अली शाह साहब के कहने पर मैडम आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक। तो ये वाली जो चीज है कि सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी पर, तो हम लोग तो इसलिए इसके हक में हैं कि इससे पहले रूल्स के हवाले से भी हमारी बात हुई, और ये जजेस भी खुद भी ये चाहते थे कि इसी तरह होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम एक अलग चीज होती है, जो सीनियर मोस्ट 2-3 हो उनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए ज्यादा सूटेबल हो उसको बना लिया जाए। कॉम्पिटेंसी अलग चीज है, लेकिन सूटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के हवाले से ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो सीनियरिटी की बुनियाद पे बनने वाले चीफ जस्टिस साहबान जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े कमजोर साबित हुए। तो एक चीफ जस्टिस जो 1 साल के लिए अगर बन जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा बेहतर फैसले करने वाला शख्स ना हो, तो इदारा 10 साल पीछे चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, और आईनी अमेंडमेंट अब हो रही है, लेकिन इससे पहले हमने जुडिशल कमीशन के रूल्स में भी ये डाला है, और ये मंसूर अली शाह साहब के मशवरे से डाला गया था, बल्कि उनके कहने पे डाला गया था। ठीक हुआ। अच्छा, दूसरा एक चीज़ इसमें एक और है कि इन 3 में से अगर किसी एक का इंतखाब किया जाता है और वो माजरत कर लेते हैं कि अच्छा जी किसी वजह से भी माजरत करते हैं, तो फिर जो अगला नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा, जो चौथे नंबर वाला, तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा। क्या ये बेहतर ऑप्शन है, या समझते हैं कि नहीं पहले 3 में से हो जाना चाहिए, अगर कोई एक रिफ्यूज करता है तो बाकी 2 में से? नहीं, 3 में से ही होगा, लेकिन अगर 3 में से एक को वो करते हैं तीसरे नंबर वाले को, और वो रिफ्यूज कर देता है, ऊपर वाले 2 को तो पहले ही आप छोड़ चुके हैं। अच्छा। तो फिर उस पैनल में चौथे को डाल के 3 पूरे करके, तो फिर उस पैनल में जुडिशल कमीशन जिसको मर्जी बना ले। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमने ये आर्मी में या फोर्सेस के अंदर रवायत देखी है कि वहाँ से अगर किसी जूनियर अफसर को सीनियरिटी पे लाकर उसको चीफ बना दिया जाए, तो फिर जो उसके साथ बाकी लोग होते हैं जो सीनियर होते हैं वो अमूमन रिज़ाइन करके चले जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमने ये देखा कि वहाँ पे जो सीनियर जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, अभी तक काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अगर ये होता है तो असूली तौर के ऊपर चले जाना चाहिए, या ये मुनासिब लगता है कि सीनियर जजेस जो हैं कोई जूनियर जजेस के ताबे काम कर रहे हों? नहीं, इस तरह से है कि फौज का एक अपना तरीकाकार है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस होता है उसके साथ जो बाकी जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जुडिशियल पावर्स बिल्कुल सेम है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। किसी ने किसी को सलूट नहीं करना होता, हर आदमी इंडिपेंडेंटली पूरी इख्तियार इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सिर्फ चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिवली को थोड़ा सा अख्तियार ज्यादा मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार होता है, जुडिशियल अख्तियार नहीं होता उसका। कि जूनियर तो वो तब हो जाए कि इनके खिलाफ, इनके फैसलों के खिलाफ वो अपील सुने, तो वो इनके खिलाफ तो अपील सुन नहीं सकता, क्योंकि ये बराबर सतह के जज होते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई इतना जरूरी है कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। फौज का और इनका जो काम है मुख्तलिफ है, लेकिन अगर कर जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही है। ये जो एक और चीज है कि 3 साल की मुद्दत या 65 साल, जो पहले आ गया उस उसूल की बुनियाद के ऊपर रिटायर हो जाएंगे। ये गालबन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब बना था, इब्तदाई तौर के ऊपर शायद उसके अंदर यही था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था, तो अब दोबारा उसको बहाल किया जा रहा है। ऐसा ही है, और ये बेहतर है? जी बेहतर है, ये बेहतर है। असल में 3 साल काफी टाइम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो अपने इदारे की खिदमत करने का। तो वो 3 साल गुजारे, बट ठीक है, उसके बाद दूसरे की बारी मिलनी चाहिए। जितना तेजी से ये देखे ना, ये अगर एक चीफ जस्टिस बनता है उसके 7 साल रहते हैं, तो वो 7 साल चीफ जस्टिस रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि 7 साल चीफ जस्टिस रहने के बजाय 3 साल में वो काम करे, उसके बाद छोड़ दे, उसके बाद नया आ जाए, ताकि ये नया, जिसे हम कहते हैं ना कि ताजा हवा आनी चाहिए हर वक्त। सही है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के तजर्बे के बाद तो नहीं सियासतदानों ने ये सीखा या बुकला ने कि अच्छा नहीं, तो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, शायद उनका भी कोई अच्छा तजर्बा नहीं था, और बेहतर वैसे यही है कि 3 साल या 65 साल जो भी पहले आए बस खत्म। अच्छा, नया आना चाहिए, लोग नए आने चाहिए ताकि वो इदारे को बेहतर कर सके। सही है। जुडिशल कमीशन की तरफ आते हैं। इसमें पहले जो इस वक्त आइन के तहत 9 रुकनी कमीशन होता है, अब उसको बढ़ा के 13 रुकनी किया जा रहा है कि 4 एक्स्ट्रा उसके अंदर मेंबर आ रहे हैं, 2 सेनेट से और 2 नेशनल असम्बली से, और ये 2 हुकूमत के होंगे, 2 अपोजिशन के होंगे। इसको इजाफे को आप क्या समझते हैं? बहुत से लोगों का ख्याल है
کہ یہ ایک سیاسی مداخلت ہے عدلیہ کے اندر یا پارلیمانی سیاسی یا ایگزیکٹو کی کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر تو سارے کے سارے جو ہیں کہ وہ براہ راست پارلیمان سے متعلق ہی ہوں گے نا، اور تو کسی سے نہیں متعلق ہوتے، ایگزیکٹو سے متعلق ہوتے ہیں. اور اگر وہی لوگ بینچ کی تشکیل کے اندر بیٹھے ہوں گے اور پھر کیس ٹو کیس جو ہے بینچ، یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی کہ ایک دفعہ بینچ بن گیا تو اس میں سے کوئی ریٹائر ہوگا تو پھر نیا آئے گا، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کہ یہ کمیشن خود بناتا رہے گا. تو یہ مداخلت نہیں ہے ویسے عدلیہ کے اندر؟ عدلیہ کے اندر یہی مسئلہ تھا. 18th امینڈمنٹ آئی اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. اس سے پہلے کیا تھا، ایگزیکٹو جج بناتے تھے، ٹوٹل اختیار ایگزیکٹو کے پاس تھا، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں تھا. پھر 18th امینڈمنٹ میں جوڈیشل کمیشن بنا، بار کو بھی اور عدلیہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی سب کو موقع ملا کہ وہ اس میں اپنا ان پٹ دے سکیں. 19ویں ترمیم افتخار چودھری صاحب نے جو کرائی، بار اس کو پہلے دن سے اپوز کر رہی تھی کہ یہ غلط ہوا ہے. آپ نے پورے کا پورا اختیار ججز کو دے دیا کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی خود ہی کریں، اپنی وہ ڈسپلنری کام بھی اپنے لیے خود ہی کریں اور اپنا سارا اختیار انہی کے پاس ہو. تو یہ غلط ہے. اختیار ایک ہی بندے کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی فیصلے کریں، آپ ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بھی کریں، اپنے جانشین کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہی کریں. یہ تو انہوں نے بادشاہی بنا لی تھی. تو اس پر بار نے ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے ہماری. اور دوسرا یہ کہ پارلیمانی کمیٹی کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا اپنی ججمنٹس کے ذریعے. اب آئین میں ایک پارلیمانی پارٹی ہے جو اپنا انپٹ دے گی، اس کو انہوں نے بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا، ربر سٹیمپ بنا دیا. اچھا وہ جو اپنی ججمنٹس کے ذریعے وہ جو ایک اصول اگر وہ اس میں بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، ساری ایک ہی جگہ پر اپنی انپٹ دیں گے. اچھا وہ جو ایک اصول ہوتا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی یا ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے تاکہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکے. تو اگر یہ ہوگا یا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی یا سلیکشن کرے گی تو پھر مفادات کا ٹکراؤ نمبر 1، اور نمبر 2 پھر کیا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ججز بھی جو ہے کہ وہ پارلیمان یا سیاسی جماعتیں وہ اندر لابنگ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں بنا دیا جائے؟ دیکھیں اس سے پہلے جس وقت سارا کچھ ایگزیکٹو ہی بناتا تھا 18ویں ترمیم سے پہلے، وہ تو پرائم منسٹر اور گورنر یہ بناتے تھے نا جج. تو یہ اس سے بڑی اور انٹرفیرنس کیا تھی؟ اب سب کو بٹھا لیا گیا تو شفافیت آنی چاہیے تھی. ججوں نے سب کو بٹھانے کے بجائے اپنے آپ کو زیادہ ووٹ دلوا دیے جوڈیشل کمیشن میں. تو جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو مشاورت ہوگی تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے نسبتاً کسی ایک ادارے یا ایک شخص کے کہنے پر جو فیصلہ ہو. وہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ امجد شاہ صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ پاکستان بار سینئر ممبر گفتگو کر رہے تھے اور اپنا ایک وہ کانسٹیٹیوشنل لیگل پرسپیکٹو بتا رہے تھے. لیکن ناظرین پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چیز، ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہیں اور انڈیا جو ہے کہ ہمیں وہ کسی موقع کے اوپر چھوڑتا نہیں ہے اپنا بکرو چہرہ دکھانے سے. ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور وہ مختلف شہروں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر انہوں نے اپنی مختلف خطبات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. اور لاہور دورے کے دوران شاہی مسجد میں انہوں نے جہاں بھی بہت سے لوگ انہیں ملے، وہیں پہ یقینی بات ہے سیاسی، سماجی، صحافتی ہر حلقے جو ہے کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں. ایک پاکستان ملی مسلم لیگ جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے 3 رہنما مزمل، اقبال ہاشمی، محمد حارث اور فیصل ندیم، انہوں نے ملاقات کی. اور انڈین میڈیا نے اس کو جو ہے کہ یہ ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر اور دہشت گردوں سے ملاقاتیں کرتے پھرنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ بادشاہی مسجد کے اندر دہشت گردوں کی آمد، اور وہ انہوں نے اس کو جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کے ساتھ ملا کر ایک پروپیگنڈا شروع کیا جو یقینی طور کے اوپر قابل مذمت عمل ہے. اور ہمیں جو ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم انڈیا کے ان مکروہ عزائم کو ناکام بنا سکیں. آج تک اتنا ہی. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.